صحابی رسول ایک عورت پہ نظر پڑ گئی، آ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیشانی سے خون بہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خون کیوں بہہ رہا ہے تیرا؟ فرمایا اللہ کے نبی ایک عورت کو دیکھنے لگ پڑا تھا، اس عورت کو دیکھنے نے مجھے دیوار پہ جا مارا۔ اور اللہ کے نبی نے وہاں پہ یہ حدیث پڑھی، اذا اراد اللہ لعبد عجل له عقوبۃ من الدنیا، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے گناہوں کی سزا اللہ اسے دنیا میں دے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني حلما رب زدني عملا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار۔ واجب الاحترام سامعین و سامعات، تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام سرتاج الرسول امام الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا۔ انسان کو اللہ کی طرف سے جو ملی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں اس کی قدر تب پتہ چلتی ہے جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے خوبصورت ڈھانچے میں سجایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اللہ فرماتے ہیں خلقت بیدیک، میں نے انسان کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ اتنی خوبصورت تخلیق کرنے کے بعد کوئی کسی قسم کا ہمارے اندر عیب موجود نہیں۔ آپ کان دیکھیں وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں، ناک اپنی جگہ پہ درست ہے، آنکھیں اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ اس لیے جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا قدردان ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کا بھی قدردان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین نعمت جو انسان کو ملی ہے وہ آنکھیں ہیں۔ اگر انسان ان آنکھوں کا اللہ رب العالمین کے ہاں شکریہ ادا کرنا شروع کر دے تو اللہ پھر بندوں کا شکریہ ادا کرے۔
یہ ہمیں مفت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی. ہمارے ہاں اکثر لوگ اس کی قدردانی نہیں کرتے. آنکھ خراب ہو جائے تو آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, آپ کسی طبیب کے پاس چلے جائیں. آنکھ ضائع ہو جائے, آنکھ کے اندر کوئی چیز چلی جائے, انسان کو وہ پھر ایسا تماشا بناتی ہے. وہ ایک ذرہ جو مٹی کا انسان کی آنکھ کے اندر چلا جاتا ہے, پھر انسان دیکھتا ہے کہ یار میرے ساتھ کیا بنی ہے. انسان کو معلوم نہیں پڑتا کہ اللہ نے اتنی خوبصورت نعمت مجھے عطا کی. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, کہ اللہ نے تجھے 2 آنکھیں نہیں دی؟ اللہ رب العالمین نے تجھ پہ احسان نہیں کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی تو قدردانی کیوں نہیں کرتا؟ اللہ رب العالمین نے تجھے آنکھیں دی, صحیح کیوں نہیں دیکھتا؟ اللہ نے تجھے آنکھیں دی, اس سے خیر و شر میں فرق کیوں نہیں کرتا؟ اچھا کیوں نہیں دیکھتا؟ برا کیوں نہیں دیکھتا؟ اچھے کو اچھی نگاہ سے دیکھ, برے کو بری نگاہ سے دیکھ. الم نجعل لہ عینین, اللہ نے یہ تمہیں 2 خوبصورت آنکھیں عطا کر رکھی. اور اس آنکھ کا کس قدر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں معلوم نہیں. اور اس آنکھ یہ اللہ کی اتنی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. الترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت آتی ہے, حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ تھا, وہ ایک پہاڑ پہ رہتا تھا اور وہ پہاڑ پہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی, 500 سال. اور اللہ نے اسی پہاڑ پہ انسان کے لیے ایک خوبصورت چشمہ جاری کیا, اور اسی پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک انار کا درخت اگایا. اور اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اپنے رب سے پتہ کیا کہا؟ الہی مجھے سجدے کی حالت میں موت دینا, تاکہ میں قیامت کے دن جب اٹھوں سجدے کی حالت میں اٹھایا جاؤں. اور ہاں جب وہ بندہ اللہ کی عدالت میں جائے گا تو پتہ کیا کہے گا؟ اللہ کہیں گے جا بندے میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلا جا. وہ کہے گا اللہ جی جے تہاڈی رحمت نال ہی جنت چ جانا ہے تے 500 سال نیکیاں کادیاں کیتیاں, 500 سال عبادتاں کادیاں کیتیاں, 500 سال سجدے کادے کیتے. اللہ کہیں گے رک, تجھے تیرے عمل پہ ناز ہے, تو کہتا ہے کہ میں نے سجدے کیے ہیں, تجھے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں آیا؟ اللہ کہیں گے رک, اے فرشتوں اس کی آنکھ نکالو. آنکھ نکالی جائے گی, ایک پلڑے میں آنکھ ہے اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کی 500 سال کی عبادتیں, ریاستیں, ثقافتیں اور جتنے بھی اس نے صدقے خیرات جو بھی اللہ کی عبادت کی اس نے, وہ ایک پلڑے پہ. اور اللہ کی نعمت کا یہ جو پلڑا ہے آنکھ کا, یہ باری ہو جائے گا, اس کے 500 سال کی عبادت ہلکی پڑ جائے گی. اور اللہ کہیں گے ہن دس تو اپنے عمل نال جنت جانا, یہ میری رحمت نال جنت جانا. امام الہدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت کے وقت تک اس کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ قیامت کا دن اللہ کی بارگاہ میں اسے ہلکا محسوس کرے. یہ خدا نے نعمتیں دی ہیں, یہ خدا نے خوبصورت تجھے نعمت عطا کر دی ہے, اس کا قدردان بن. اچھا دیکھنا نصیب ہو تجھے, اچھا پرکھنا نصیب ہو تجھے. میرے معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑا المیہ ہے, ہم اچھے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے, برے کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے, برے کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اچھے کو ہم برا بنا کر کے معاشرے کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ ایک میڈیا جو آ گیا نا, یہ ایک تمہارے پاس جو فیس بک آ گئی ہے, چہرے کی کتاب آ گئی ہے, تم نے پرکھا نہیں, تم نے دیکھا نہیں, جو پوسٹ آئی تم نے شیئر کر دی, جو تمہارے پاس آیا تم نے فوراً آگے پھیلانے کی کوشش کی. اس آنکھ سے دیکھ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے, تبادلہ کر, موازنہ کر, تاکہ تجھے معلوم. اس وقت آپ دیکھ لیں معاشرے کی فضا بہت خراب ہے, خصوصاً ہمارے اہل الحدیث کے جو اسٹیج ہے, یہاں پہ ایک بہت بڑا المیہ پیدا ہو گیا. ایک خطیب دوسرے خطیب کی غیبتیں کر رہا ہے, ایک خطیب دوسرے خطیب کو حضرات اس کی ذاتیات پہ بات لا کر کے اس کو حضرت بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور بھائی تو اپنی سیدھی آنکھ سے دیکھ تو صحیح ماجرا کیا ہے. یہ میں پچھلے دنوں سیالکوٹ گیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہ بلایا, میں بھی بیان کر کے آیا. اور وہاں پہ ایک نا میرا 3 نومبر تھا یا غالباً 4 نومبر تھا, اس ہفتے کا دن تھا. رات تقریباً 3 بجے کے قریب ایک خطیب تقریر کر رہا ہے. جو منتظمین تھے انہوں نے اپنے اسٹیج سیکرٹری کو کہا کہ آپ اس طرح کریں, یہ جو خطیب پیچھے پڑا ہوا نا جس نے اس کے بعد تقریر کرنی, آپ اسے کہیں کہ آپ بیٹی کی عظمت بیان کر دیں. اس بیچارے کو مغالطہ لگا, اس نے تقریر کرنے والے کو کہہ دیا کہ آپ بیٹی کی عظمت بیان کریں. اور اس نے آگے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا, اس نے پتہ نہیں کیا کیا لفظ بول دیے کہ عظمت صحابہ تمہیں راس, وہ عظمت صحابہ بیان کر رہا تھا, کہتا عظمت صحابہ تمہیں راس نہیں آتی.
عظمت صحابہ تم سمجھتے نہیں ہو؟ اوے اللہ کے بندو، کس منہج پہ چل پڑے تم، کس طریقے پہ چل پڑے تم، کس رویے کو اختیار کر لیا تم نے، اور کیا کیا کر رہے ہو؟ اور اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، ایک بندہ دوسرے بندے کی تذلیل اس طرح کر رہا ہے، اور خدا نے کتنا خوبصورت چہرہ بنایا، خدا نے کتنی خوبصورت آنکھیں بنائی، خدا نے کتنے خوبصورت کان بنائے۔ حضرات ایک انسان ہے، وہ بھی ایک عالم ہے، اور دوسرا بندہ بھی حضرات اسی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ اس بندے کی تصویر پہ باندر کی تصویر بنا رہا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی تذلیل کر رہے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حضرت کس کس نعمت کو جھٹلاؤ؟ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تجھے شکل دی ہے، اور اے انسان تو اپنی انا کے اندر آ کر کے کبھی سیاسی مسئلے کو لے کر کے، کبھی مذہبی مسئلے کو لے کر کے، کبھی دینی مسئلے کو لے کر کے حضرات تو اس پہ تان و تشی کا نشانہ بناتا ہے، اور اس کی اصل تصویر کو چینج کر کے وہاں پہ کسی جانور کی تصویر لگا دیتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے خوبصورت بنایا، تو بندوں کے چہروں کو تبدیل کرنے لگا ہوا ہے۔ پروردگار عالم نے جو تمہیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ان کا شکریہ پروردگار عالم کے روبرو کیا کرو۔ عزیزان گرامی، آج سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، جس سے میں پوری کائنات دیکھ رہا ہوں۔ انسان نبینا ہو جائے، آپ کو معلوم ہے کیا کیا مصیبتیں اس پہ گزرتی۔ صحابی رسول اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا تھا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، نبی نہ ہوں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا جاتا۔ پوچھا کیا معاجر ہے؟ 17 عذر اس نے اللہ کے رسول کے سامنے رکھے تھے، مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ شکر کیا کرو، تم عبادت کے لیے، تم نماز پڑھنے کے لیے صاف ستھرے راستے ڈھونڈ کر کے مسجد میں آ جاتے۔ اللہ اگر آنکھ چھین لے، بتاؤ پروردگار عالم کا کیا کر لو؟ عزیزان گرامی، یہ میرے بھائی ادھر بیٹھے ہیں، سہیوال سے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، آپ ان سے پوچھ لیجیے۔ وہاں پہ نا ایک ہی سہیوال کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، غالباً اسے وکیل والا کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ 4 بھائی ہیں، 4 بھائی، اور کڑیل جوان ہے۔ 4 بھائی، 3 بھائیوں کے پاس آنکھیں نہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو آنکھ اسے عنایت کی تھی نا، پہلے بینائی تھی، وہ ایف اے اس نے کیا اور اینگروں میں جاب بھی کیا کرتا تھا۔ میں نے وہاں پہ ایک جمعہ پڑھایا، مجھے ملا، وہ کہنے لگا کہ ہم 3 بھائی ہیں، ہم تینوں کی آنکھیں نہیں، اور دیگر مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے اس آنکھ سے اچھا نہیں دیکھا، ہم نے اس آنکھ سے ہمیشہ برا دیکھنے کی کوشش کی۔ آپ فیس بک چلا رہے ہیں، ایڈ نہیں آتی کالا کالا رسول اللہ، ہم فوراً اوپر کر دیتے۔ کوئی اور فلمی حضرات، کوئی فلمی کلپ آ جائے، ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نعمت کے بارے میں اللہ نے تم سے کل قیامت کے دن سوال کرنا۔ آنکھ دی تھی، کیا دیکھ کے آیا؟ آنکھ دی تھی، کیا کر کے آیا؟ کس کو اچھا کیا، کس کو تم نے برا بنایا؟ بتا تو صحیح۔ اس لیے عزیزو بھائیو دوستو، یہ آنکھ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں اللہ نے تم سے سوال کرنا۔ نوجوانوں، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، مائیں بہنیں، آج کے جمعہ کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ میں جس باتوں کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، آپ کو رغبت دلانا چاہتا ہوں، اس آنکھ کا اچھا استعمال کریں۔ شریعت نے اس آنکھ کو استعمال کرنے کے ہمیں طریقے بتائے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے، انسان کی آنکھ ہے، نظر لگ جاتی۔ نظر لگنا کوئی قباحت والی بات نہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اللہ کے نبی، یہ کافر مجھے معلوم ہے کہ آپ کو گرا دینا چاہتے ہیں۔ اور نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو لگی، اور یقین مانے جب بندے پہ کوئی نظر لگ جاتی ہے نا، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، اس آنکھ سے بنتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں۔ سب سے زیادہ اس وقت جو نظر لگ رہی ہے نا، وہ ایک ماں کی چھوٹے بیٹے کو لگ رہی۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو، لاڑ پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے، لیکن وہاں سے ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ برکت سے خالی ہوتی ہیں، اور حضرات انہی لفظوں کی وجہ سے ہمارے بچے کو نظر لگ جاتی ہے۔ مثلا ماں کہتی میرا منڈا شیر جیسا ہے، میرا منڈا چاند جیسا ہے، میرا منڈا تو ایڈنا خوبصورت ہے، محلے چندہ منڈا ہے ہی کوئی نہیں۔ اس طرح کی ہم اپنے بیٹے، ماں ایک لا علمی کے اندر کرتی، لیکن معلوم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم برکت کے علاوہ کوئی دعا کرو گے تو برکت کے علاوہ کی ہوئی دعا وہ اس کا گہرا اثر تمہارے بچے پہ نظر کا پڑ سکتا ہے۔
اگر تم برکت کی دعا کر دو، یہ میرا بیٹا شیر جیسا ہے، اللہ اس پہ رحمت کرے، اللہ اس کو فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، شیطان کی شیطانیوں سے محفوظ کرے، تو یہ برکت کی دعا اس نظر لگنے میں ایک معاملت بن جاتی ہے، پھر اس بچے کو کبھی نظر نہیں لگتی۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے، توجہ سے سماعت کیجئے، اگر کسی بندے کو کوئی نظر لگ جاتی ہے تو اس کا حل کیا ہے، شریعت نے یہ بھی بیان کیا۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف غالباً یہ نام ہے، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے خوبصورت اور کڑیل جوان تھے۔ یہ نا ایک خیرار نامی وادی کے اندر غسل کرنے کے لیے انہوں نے نا اپنا قمیض اتارا، تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے وجود کو دیکھا اور کہنے لگے کیا کمال کا وجود ہے، کیا کمال کا جسم ہے، میں نے آج سے پہلے اس جیسا وجود اور جسم کسی کا نہیں دیکھا۔ بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو بخار ہونا شروع ہو گیا۔ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، فرمانے لگے تمہیں معلوم ہے کہ نظر کس کی لگی؟ فرمایا جی یا رسول اللہ عامر بن ربیعہ کی لگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی، فرمایا تجھے معلوم نہیں جب تم کسی بندے کو دیکھو کوئی خوبصورت چیز تمہارے سامنے آ جائے تو برکت کی دعا کیا کرو، اب تم نے کیا کرنا ہے، نظر لگ گئی ہے، جس بندے کی لگی اس بندے کا بھی پتہ ہے۔ فرمایا عامر بن ربیعہ تم وضو کرو، دھیان سے سنیے، وضو کرو، وضو کرنے کے بعد جو وضو کا پانی ہے اس کو گرانا نہیں ہے، ضائع نہیں کرنا، اس وضو کے پانی کو تم نے پتہ کیا کرنا ہے، جس بندے کو نظر لگی ہے اس بندے کے سر پہ ڈال دینا ہے اور اس کی کمر پہ ڈال دینا ہے، اس وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ایک نظر سے محفوظ کر لیں گے۔ اور عزیزو جب بندے کو معلوم نہ ہو کہ نظر کس بندے کی لگی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں سکھائیں، آپ ان دعاؤں کو پڑھیں اور دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ دم کریں، اللہ تعالیٰ اس نظر کی جو نظر انسان کو لگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ معوذتین پڑھو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ کے نبی نے یہ 11 آیات بتائی ہیں، فرمایا 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ اول میں پڑھو، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں، اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک من کل داء حاسد عین او نفس اللہ یشفیک اللہ ارقیک، فرمایا یہ دعا پڑھو اور اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعائیں پڑھو، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعائیں پڑھ کے تم 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ معوذتین پڑھ کر کے، یہ دعائیں پڑھ کر کے اس بندے کو دم کر دیا کرو، اللہ رب العالمین اسے شفاؤں سے مالا مال کر دے۔ نظر انسان کی آنکھ سے لگتی، انسان کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، اس لیے عزیزو جب بھی کسی بندے کو آپ نے دیکھنا ہے اس نگاہ سے دیکھنا ہے، خوبصورت نگاہ سے دیکھنا ہے، تو آپ اس کے لیے دعائیں کیا کریں کہ اللہ بھائی تینوں برکت دوے، اللہ اگر تیرا کاروبار چل رہا ہے اس کاروبار دے بارے اگر تو کمے کہ یار تیرا کڈا سونا کاروبار ہے تو تے دعا کر دیا کر کہ اللہ پاک تیرے کاروبار اندر برکتاں پا دوے۔ جو تم دعا کرنے لگ پڑو گے نا کسی کو دیکھنے کے بعد، پھر وہ جو دعا ہوگی وہ نظر بد کے آڑے میں آ جائے گی، پھر وہ تمہارے مال کو، تمہاری اولاد کو، نسل کو پھر نظر نہیں لگے گی۔ مکہ کے اندر لوگ مشہور تھے اور ان کی نظریں لگا کرتی تھی، حضرات ان کی نظر اتنی، انہیں اپنی نظر پہ اتنا اعتماد تھا کہ جب انہوں نے کسی چیز کا گوشت کھانا ہوتا تھا نا اپنے غلام کو بھیجتے ٹوکری دے کر کے، جاؤ اس کی گائے کا اس کی بکری کا گوشت لے کر کے آؤ، اور وہ نظر ڈالتے تھے اور وہ گائے اور بکری اور تڑپنے لگ پڑتی تھی، اس کا مالک بے چینی کے اندر آ کے اسے ذبح کرتا اور یہ گوشت حاصل کر کے لے آتے۔ انہیں اتنا معلوم تھا کہ میری نظر جس بندے کو لگ جائے نا بندہ موت کے علاوہ اس کی کوئی جان پڑتان، اس کی کوئی شفا یا کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ نظر انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے، نظر انسان کو دنیا سے مٹا دیتی ہے، اس لیے جب بھی نظر لگے تو آپ دعائیں پڑھا کریں، دم کروایا کریں، خود دم کیا کریں، معوذتین پڑھا کریں، اللہ کے نبی نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ پڑھا کریں۔ جب یہ دعائیں پڑھ کے تم دم کرو گے اللہ تعالیٰ شفاؤں سے مالا مال کر دے۔
تیسری چیز، عزیزان گرامی، اس نظر سے ہم نے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ ہمارے ہاں نوجوان بھی ہیں، ہمارے ہاں بزرگ حضرات بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 3 بندوں سے اللہ نے ہم کلام نہیں ہونا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو بڑھاپے کے اندر آ کر کے اپنی نگاہ پاتا ہے کسی لڑکی پہ یا کسی عورت پہ زنا کی حوث کی وجہ سے، میں اس سے یہ بدکاری کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ نہ پاک کرے گا، ولا یزکیہم ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، نہ اللہ قیامت کے دن اس بندے سے کلام کرے. جوان ہے تب اپنی نظر کی حفاظت کر، اپنے اندر حیا پیدا کر، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر، اپنے اندر خوف پیدا کر، نظریں جھکا کر کے چلا کر. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا نوجوانوں کے بارے میں؟ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو شادی کرو. کیوں شادی کرنی ہے؟ اس وجہ سے تم شادی کر لو گے، یہ شادی تمہاری نگاہوں کو جھکا کر کے رکھ دے گی. آج یہ اوباش قسم کے لڑکے، اوباش قسم کے نوجوان جنہوں نے پورے اڈے ملے ہوئے ہیں، ہم نے یہاں پہ کھڑا ہونا اور لوگوں کی عزتوں کو داغدار کرنا، آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے. یہ نگاہ تمہیں مروا دے گی، تمہیں ذلیل کر دے. اور وہ خوش نصیب بندہ ہے، یہاں پہ میں حدیث شامل کر رہا ہوں، وہ خوش نصیب بندہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ لعبد عجل له عقوبۃ من الدنیا، اللہ جس بندے سے محبت کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو اس کے جرم کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے. عجل له کے لفظ ہیں، اللہ اس کی سزا دنیا میں جلدی کر دیتا ہے. جو بندہ جرم کرتا ہے نا، کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں وہ پسندیدہ بندہ ہے. کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟ پسندیدہ بندہ. اذا اراد اللہ لعبد، جس بندے سے اللہ محبت کا ارادہ کرتا ہے نا، اس کے جرم کی سزا اللہ اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے. ایک صحابی رسول ایک عورت پہ نظر پڑ گئی، آ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیشانی سے خون بہہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خون کیوں بہہ رہا تیرا؟ فرمایا اللہ کے نبی ایک عورت کو دیکھنے لگ پڑا تھا، اس عورت کو دیکھنے نے مجھے دیوار پہ جا مارا. اور اللہ کے نبی نے وہاں پہ یہ حدیث پڑھی اذا اراد اللہ لعبد عجل له عقوبۃ من الدنیا، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے گناہوں کی سزا اللہ اسے دنیا میں دے دیتا. اور عزیزان گرامی یہاں پہ یہ بات دھیان سے سنیں، ہمارے روزمرہ کے کتنے گناہ ہیں، 20 گناہ کرتے ہیں. سال ہو گیا ہمیں کوئی بیماری نہیں لگی، کبھی بخار ہی نہیں ہوا. اے مطلب نہیں ہے دا کہ اللہ وہ جرم دی سزا انہوں دنیا دے دیں نے، اللہ انہوں مار ہی دیں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہ وہ چھوٹی موٹی تکلیفیں انسان پہ آ جاتی. آپ دیکھیں، غور کریں کہ ہماری اللہ رب العالمین سے محبت کتنی ہے، اللہ ہمیں کتنا چاہتا ہے، اور ہم اپنے جرم کی سزا دنیا میں کتنی پا رہے ہیں. ایک صحابیہ نے اپنے ایک صحابی کو کہا کہ میں تم طلاق دینی ہے. کیوں بھائی طلاق کیوں دے رہی؟ تجھے کبھی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوئی؟ پکڑا ہاتھ اللہ کے نبی کی عدالت میں لے کر کے جا رہی ہے، رستے میں پاؤں کو موچ آئی، واپس لے کر کے آ کہنا بس اس کام کے لیے اے جڑا تو کام ہویا نا، تیرے نال تین تکلیف آئی ہے، تیرے تے کوئی پریشانی آئی ہے، اس وجہ تو میں طلاق نہیں لے رہی. آپ بھی غور کیا کریں ہمیں کتنی تکلیف آئی، ہمیں کتنی پریشانی آئی. کدی بخار ہو جائے نا تو گھر سر تے نہیں چکی دا، کدی کوئی پریشانی آ جائے نا تو روڑے نہیں پان لگ پئی دے. اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر رہا ہے. جب بھی بخار ہو، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ کا شکر ادا کیا. بیماری اللہ کی نعمت ہے. عزیزان گرامی یہ نعمت، یہ بیماری تمہیں جو ہے یہ گناہوں سے پاک کرے گی، گناہوں سے بالکل صاف ستھرا کر دے گی. انسان بیمار ہوتا ہے نا، اس کی جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس نظر سے ہم نے کیا کرنا ہے، اس نظر سے اچھا دیکھنا. آپ اگر برا دیکھیں گے، اگر آپ کو سزا مل رہی ہے تو پھر حضرات محترم اللہ کی محبت کی نشانی. اور دوسری بات، جس طرح ایک عورت کو دیکھنا ناجائز ہے، ایک عورت کو دیکھنا ناجائز ہے، اسی طرح امرد انسان کو دیکھنا بھی ناجائز ہے. امرد کہتے ہیں اس لڑکے کو جو خوبصورت ہو، خوبصورت کی بات یاد رکھیں، خوبصورت ہو اور اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو. جو بندہ اس کی طرف دیکھتا ہے بغیر کسی وجہ کے،
اور وہ اپنے اندر ایک حسرت لے کر کے آتا ہے میں اس کے ساتھ یہ کروں، اس کے ساتھ قوم لوط والا معاملہ کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو لڑکے کو دیکھ رہا ہے، ایک لڑکا لڑکے کو دیکھ رہا ہے، کس حوث سے دیکھ رہا ہے، کس طریقے سے دیکھ رہا ہے، کس نظریے سے دیکھ رہا ہے، اس کا دیکھنا بھی ناجائز. اور اس کی سزا جو ہوتی ہے نا، ہمارے اسلاف نے بتایا ہمیں. ابو بکر زقائق رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اپنے استاد کے ساتھ جا رہے تھے تو رستے میں نا ایک خوبصورت لڑکے پر نظر پڑ گئی. تو استاد کہنے لگے کہ بیٹا اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. کہتے 20 سال ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک بھلا دیا تھا، قرآن پاک مجھے بھول گیا، خمیازہ دنیا میں بھگتا انہوں نے. تو وہ کہا کرتے تھے آج قرآن مجید جو مجھے بھولا ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے جو استاد محترم نے کہا تھا تم نے فلاں چیز کی طرف دیکھا. شریعت کہتی ہے اگر اولاد جوان ہو جائے، 7 سال کے ہو جائیں، نماز کی ترغیب دو. 10 سال کے ہو جائیں ان کو مارو، اگر نہیں پڑھتے پھر ڈانٹ ڈپٹ کرو. شریعت نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ جب بچے جوان ہو جائے تو انہوں نے بستر الگ کر دو. یہ بھی شریعت نے کہا. ایک خوبصورت لڑکے کی طرف دیکھنا جس طرح ناجائز ہے، اسی طرح عورت کی طرف دیکھنا بھی ناجائز ہے. اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اپنے حضرات خواہش کو پورا کرنے کے لیے. عزیزان گرامی، عزتوں کے حفاظت دار بیٹھے ہو، عزت والے بیٹھے ہو، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، بیٹوں والے بیٹھے ہو، آپ سے خدا را گزارش ہے اپنی نگاہ کو بھی پاک کریں اور اپنی آل اولاد کی نگاہ کو بھی تم نے پاک کرنا. پچھلے جمعے میں نے یہی بتایا تھا سرپرست کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، والد یہی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا المیہ ہے، بے حیائی عام ہے. اتنی بے حیائی، نوجوان نہ تو وہ اپنی جوانی میں اپنی رسیاں مضبوط نہ کر سکے. اس نگاہ کی وجہ سے تیرا بیٹا گناہ کی طرف ملوث ہوا. اس نگاہ کی وجہ سے تیرے بیٹے نے وہ کام سر انجام دیے جس بارے میں شریعت نے کہا تھا من نشا فی عبادت اللہ. جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی حضرات محترم وہاں پہ کسی کا سہارا نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ملنے والا ہے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی حضرات محترم کسی کا سہارا نہیں ہوگا، 7 بندوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. ان میں سے ایک نوجوان وہ بھی ہے جو عبادت کے لیے، جو ریاست کے لیے، جو صدق و سجود کے لیے، جو مالک کے سامنے گڑ گڑاتا ہے کہ شاب نشا فی عبادت اللہ، جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. حضرات ساری جوانی اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ رب العزت کے سامنے گریازاری کرتا رہا، روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، آنکھوں سے آنسو آتے رہے، مالک کو یاد کرتا رہا. الہی تو پروردگار، الہی تو حاجت روا، الہی تو مشکل کشا. نگاہ کی حفاظت بھی تیرے ذمے، کانوں کی حفاظت بھی تیرے ذمے، وجود کی حفاظت بھی تیرے ذمے، شرمگاہ کی حفاظت بھی تیرے ذمے، زبان کی حفاظت بھی تیرے ذمے. یہ نعمتیں ہیں خدا کی، اللہ کی قسم ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں کس طرح ان کا شمار کرو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کون سی رب کی نعمت کو جھٹلاؤ گے. خدا نے آنکھیں دی تھی، خدا نے کان دیے تھے، خدا نے زبان دی تھی، خدا نے خوبصورت چہرہ بنایا تھا. یہ دیکھ آنکھ جس جگہ پہ وہی جگہ پہ کان جیسے کہ ویسے خوبصورت ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. خلق الانسان فی احسن تقویم. خدا نے خوبصورت بنا کر کے تجھے پیش کیا، تو ان خدا کی نعمتوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. نہ آنکھ محفوظ، نہ کان محفوظ، نہ زبان محفوظ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے تھے. کیا معاشرے کے اندر زبان کی وجہ سے فسادات نہیں ہوتے؟ کیا معاشرے میں زبان کی وجہ سے رشتے الگ الگ نہیں ہو جاتے؟ ایک زبان. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اوہ 2 چیزاں دی ضمانت مینوں دے دیو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جنت دی ضمانت دے رہے. کیا کہا تھا اللہ کے نبی؟ فرمایا ایک زبان کی گارنٹی تم دے دو اور ایک شرمگاہ کی گارنٹی تم دے دو. تم 2 گارنٹیاں تم مجھے دے دو، میں جنت کی گارنٹی تمہیں دے دیتا ہوں. کوئی اللہ کی نعمت ہمارے پاس جو ہے وہ محفوظ نہیں. سرور کے لیے، سکینت اختیار کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے. گانے بتائیں آپ مجھے، یہ ایمانداری سے بتائیں، کیا لذت قرآن مجید میں ہے یا موسیقی میں؟ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے نا تو بلال کو کہتے تھے ارحنا یا بلال، بلال اذان کا اہتمام کر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکینت پہنچا۔ آج نوجوان ہے، 20 گانے اس کی موبائل کے اندر موجود، وہ سنتا ہے، کس لیے؟ فی قلوبہم مرض، دلوں کے اندر بیماری ہے، سکینت اختیار کرنے کے لیے گانے سنتے ہیں۔ اوے اللہ کے بندو، کتنی اموات تم سنتے ہو، فلاں بندہ ریلوے سے گزر رہا تھا، کانوں میں اس نے ٹوٹیاں لگائی تھی، گانا چل رہا تھا، ٹرین اوپر سے گزر گئی۔ ہمارے اندر اتنی ہمت اور اتنی جرت نہیں ہے حضرات، پوری بس کے اندر گانا لگا ہوتا ہے، 70-72 کے قریب سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ گانا بند کروا دے۔ اللہ کے بندو، موت کے سفر میں جا رہے ہو تم۔ امام کائنات نے کہا تھا جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ۔ کمپنی کی بس نے ایک نماز کے جو مسئلہ بنا پچھلے دنوں فیس بک پہ اتنا عام ہوا، اور بھائی تم نماز کی بات کرتے ہو، پہلے وہاں پہ بیٹھے جو لوگ ہیں وہ چلتا ہوا گانا تو بند کروائے۔ میں ابھی فیصل آباد سے آیا ہوں جمعہ پڑھانے کے لیے، پہلے 1 گھنٹہ نعتیں چلتی رہی ہیں، اگلا گھنٹہ گانے چلتے رہے، بھائی کوئی بندہ نہیں بول۔ میں نے ایک آدمی کو کہا کہ یار ہم بند کروائے، کہنا کر صاحب بھائی چھڑو پر کی کرنا بند کرا، سفر گزر رہا گزری جائے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، کان اللہ کی نعمت تھی، لیکن تم نے کیا سنا؟ اور پائی سیسا پہ گلا کے داخل کیتا جانا ہی کرنا چاہیے، اسے معمولی نہ لے۔ کبھی گھر میں گانا بند کروا، کبھی محلے میں گانا بند کروا، اور بھائی ایک طرف اذان ہو رہی ہے ایک طرف گانا لگا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے؟ اللہ کی رحمتیں برکتیں کہاں سے آئے؟ اور بھائی ہم ایسے نہیں بولتے، اور وجہ ہے یہ مسلمانوں، تم مسلمان ہو۔ مسلمان کیا یہ شان نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو حضرات غیر مدت تک کے لیے اور بےہودہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا تھا۔ اللہ اگر کان ضائع کر دے تو کیا کر لو گے رب کا تم؟ آنکھ ضائع کر دے کیا کر لو گے؟ ایک آنکھ خراب ہو جائے تمہاری، پوری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے کر کے لے آؤ، وہ ایک آنکھ نہیں تمہیں دے سکتے۔ بنا بھی دیں، نقلی بنا بھی دیں، پھر بھی پیسے لیں گے، اور فری کے اندر اللہ نے تمہیں دی ہے، تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں درد دل سمجھو، حضرات تم مسلمان ہو، بس یہی ہے آپ سے گزارش ہے جو میں ہم سبھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تقریریں، درس، قرآن، سب کچھ ہے، عمل نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، یاد رکھو، مسلمان کبھی افراد کی بنا پر مغلوب نہیں ہوں گے، مسلمان افراد کی بنا پہ کبھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ لکھاں تو مسلمان لب جان گے تھے، عمل کرنے والے 3 بھی نہیں ملے۔ ہم سبھی اس چیز کا شکار ہیں، سبھی، کسی ایک بندے کو ٹارگٹ نہیں ہے، خود ہم شکار ہیں، آپ شکار ہیں۔ وہ کہاں سے گھر لائیں، وہ کہاں سے لوگ لائیں، وہ کہاں سے اہل و عیال لائیں؟ حضرات جب بھی آپ پیچھے جائیں 10-12 سال کسی گاؤں سے گزر ہوتا تھا نا، تو ایک بزرگ آدمی اپنی کھڑکھڑاتی لڑکھڑاتی زبان سے اللہ کی لا ریب کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا۔ وہ تلاوتوں والا موسم، وہ تلاوتوں والی روحانیت ختم ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد صبح جب بھی آپ کسی حضرات عظیم گھر سے، خاندانی گھر سے گزرتے ہو نا، تو دیکھا کرو، کبھی غور کیا کرو یہ کن لوگوں کا گھر ہے، مسلمانوں کا ہے یا غیر مسلم کا؟ اللہ نے کتنی خوبصورت تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں، اور تم ان میں بگاڑ پیدا کر رہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ جو بال اللہ نے خوبصورت تمہیں دیے ہیں کتوں آیا؟ کیڑی حدیث سے لکھے ہے کہ اتنے پیالہ کٹنگ کرانی چاہیے دی؟ ان یہودیوں کے سٹائل پہ تم کٹنگ کروا رہے ہو۔ یہ حدیث نہیں پڑھی؟ من تشبہ بقوم فہو من، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ تہذیبی لباس تھا تمہارا، تہذیبی لباس، اس کو بھی تم نے ختم کر دیا۔ نماز پڑھنے آ رہے ہو، وجود تمہارا ننگا ہوا نظر آتا ہے۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. نافرمانی ہم کرتے ہیں, ہم اللہ کی قسم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. وجود ہمارا سلامت نہیں, آنکھیں ہماری سلامت نہیں, کان ہمارے سلامت نہیں, ہاتھ ہمارے سلامت نہیں, پاؤں ہمارے سلامت نہیں, اور حضرات محترم لباس ہمارا سلامت نہیں. کب حیا پیدا کرو گے؟ کب اپنی نظر نگاہوں کو نیچا کر کے چلا کرو گے؟ اور یہ بات میری یاد رکھو, یاد رکھو میری بات. مسلمانوں, جو بچے, جو میری بہنیں بازاروں کے اندر, گلیوں محلوں کے اندر نظریں جھکا کر کے چلتے ہیں نا, معاشرے میں ان کے والدین نظریں اٹھا کر کے چلتے ہیں. اور جن کی نسلیں, جن کے بیٹے نظریں اٹھا کر کے چلتے ہیں نا, وہ معاشرے میں پھر نگاہیں نیچی کر کے چلتے ہیں. کسی نے باپ دی پگ نو داغدار کیتا ہے, کسی نے ماں دی عزت نو محلیاں چ نیلام کیتا ہے. مسلمانوں, یہ اللہ کی نعمتیں تھی, تم نے اس کی قدردانی کرنی تھی. تم اس سے خوبصورتی ہیں اور تم اس سے لذتیں لینے لگ پڑے ہو. اور بھائی ہر چیز کا ایک وقت آتا ہے, ہر چیز کا ایک وقت آتا ہے. کوئی چیز یہ بیکار پیدا اللہ نے کی تھی تو دسو. سب تو خوبصورت اسی انسان بنایا, سب تو خوبصورت, لیکن وہی انسان اللہ کی عنایت کردہ چیزوں سے وہ کام کر رہا ہے جو اللہ کی حدوں کو پامال کر رہا ہے. عزیزو, اپنے گھروں کے اندر اپنے بیٹوں پہ محنت کرو, اپنے بیٹوں کے وجود پہ محنت کرو, ان کی نگاہیں پاک کرو, ان کی سماعتیں پاک کرو, ان کی بصارتیں پاک کرو. قرآن نے ایسا نہیں کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون. کان رکھ دینے, اکھاں رکھ دینے, لیکن اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ جانوروں کی طرح, جانور نہیں بل ہم اضل, ان تو بھی زیادہ ذلیل. قرآن نے کہا آنکھیں رکھنے کے باوجود, کان رکھنے کے باوجود, زبان رکھنے کے باوجود شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو. اس لیے عزیزو, اپنے پہ محنت کرو, اپنے بیٹیوں پہ محنت کرو, ان کے پردے کی چار دیواری کو سلامت کرو. اپنے بیٹوں پہ محنت کرو, ان کے وجود پہ محنت کرو, ان کی آنکھوں پہ محنت کرو, ان کی سماعت و بصارتوں پہ محنت کرو. واہ کیسا حضرت اللہ کے رسول کا خاندان تھا, کیسا صحابہ کرام تھے حضرات, کیسے عظیم لوگ تھے, نگاہیں پاک تھی. حاتم بن ابی بلتا, اس کی بہن اللہ کے نبی کے صحابہ نے قید کر کے لائے نا, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اس کے بھائی کے پاس چھوڑ کر کے آؤ. بھائی کے پاس چھوڑنے کے لیے اس کو لے کر کے جا رہے ہیں. دیکھا بھائی نے اتنے صحابہ کرام ہیں, پاؤں کے اندر ٹوٹی جوتیاں پہنی ہوئی ہیں, اور یہ اتنے صحابہ کے درمیان میری بہن آ رہی ہے. انہیں کیا دی بہن نے حاتم نو گل سن لے, تو اگر حاتم تائی گل سن, اگر تم سمجھتے ہو نا اتنی عزت والے ہو, اتنی قدردانی اب کر رہے ہو, تو تم مجھے پہلے چھوڑ کر کے نہ آتے. جتنا میں نے حیا, جتنا میں نے حضرات تقوی اور جتنی میں نے طہارت ان صحابہ کرام میں دیکھی ہے, ان کی نگاہوں میں دیکھی ہے, مجھے آج تک ایسی نگاہ اور ایسی حفاظت والے لوگ اور ایسی عزت والے لوگ مجھے آج تک معاشرے میں نہیں ملے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, میری اور آپ کی اماں جان, حسنین کریمین کی والدہ محترمہ, حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی, پیغمبر کی لخت جگر, نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا, کیسا حیا ہے ان کی آنکھ کے اندر. حضرت سیدہ فاطمہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتی تھی, علی جب میں دنیا سے جاؤں, دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں, علی میری میت کو رات کے پچھلے پیر گھر سے نکالنا, میں محمد کی بیٹی ہوں, میری میت پہ وجود پہ نظر پڑنی تو دور کی بات ہے, حضرات زندوں پہ نظر پڑنی تو دور کی بات ہے. اے علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں, علی میری میت کو رات کے پچھلے پہر گھر سے اٹھانا, میں محمد کی بیٹی ہوں, خاندان کی آل محمد کا ایک خاندان ہوں, میرے وجود پہ بھی, میری میت پہ بھی, میری چارپائی پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. حیا پیدا کرو, آنکھیں صاف کرو, کان صاف کرو, اسی لیے تو کوئی چیز ہم پہ اثر نہیں کرتی. قرآن نے کہا نا فی قلوبہم مرض, دلوں چ بیماری,
جب یہ دل کی بیماری کو صاف کر لیں گے اکھاں خود بخود صاف ہو جان گی، کان خود بخود صاف ہو جان گی۔ اس لیے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ جتنی میں نے نعمتیں آپ کو آج بیان کی ہیں یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی عدالت میں ان چیزوں کا تم نے حساب دینا ہے، حساب دینا پڑے گا تمہیں وہاں پہ۔ اگر ان کی قدردانی نہیں کرو گے، اللہ کی ناشکری کرتے رہو گے، تو پھر ان آنکھوں کے متعلق، ان کان کے متعلق، سماعت و بصارتوں کے متعلق اللہ تم سے سوال کرے گا۔ مولا کائنات سے دعا ہے الہی ہمارے وجود کو پاک کر دے، ہماری نگاہوں کو پاک کر دے، ہماری سماعتوں کو پاک کر دے، بصارتوں کو پاک کر دے، دل کو پاک کر دے، وجود کو پاک کر دے۔ آئیں تیرے پاس خالص ہو کر کے آئیں تیرے پاس صاف ستھرے ہو کر کے آئیں تیرے پاس نگاہیں شرم سے جھکی نہ ہو، بلکہ کہیں اللہ جی عبادت کر دے رہے، اللہ جی جو تو نے نعمت دی تھی اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے۔ عزیزو میرا ہر بندے سے یہی شکوہ ہے، مجھے بتاؤ تم مسلمان ہو، تم نے نمازیں پڑھی ہیں، بتاؤ کتنی دیر ہوگی نمازیں پڑھتے؟ کوئی بندہ کہے گا قاری صاحب میں نے 30 سال ہو گئے نماز پڑھ دیں، 35 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے۔ ایک دن ایسا لے کر کے آؤ، ایک دن جس دن تیری آنکھ سے خدا کی حضرت، خدا کے غضب کا، خدا کی للہیت تقوی ڈر کی وجہ سے ایک قطرہ بھی تیری آنکھ سے بہا ہو آنسو کا، تو کہے میں اس آنسو کو اللہ کی عدالت میں دلیل بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کی حفاظت نہ تھی تو خدا نے اس کو برسنے سے بھی روک لیا۔ ہاں اگر تو آنکھ صاف کر لے گا، اگر تو آنکھ پاک کر لے گا، چھوٹی چھوٹی اللہ کی بات، دین کی بات، رسول کی بات، پیغمبر کی بات، صحابہ کی بات، تابعین محدثین کی بات تیرے وجود پہ اثر کرے گی۔ وہ وجود پہ اثر کرنا تیری نگاہوں کو بہا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ مالک سے دعا ہے الہی ہمیں اپنی آنکھ کے اندر غیرت پیدا کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی آنکھ کے اندر شرم پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ہماری آنکھ کو اتنا صاف ستھرا بنا دے تاکہ قیامت کے دن یہ شرم سے جھکی نہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔